تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزو، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ آپ کے لیے تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ بائبل مقدس کو جان پائیں گے۔ اگر آپ اس مطالعے میں پہلی بار شامل ہوئے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ای میل biblemutaliah.com وزٹ کیجئے، وہاں آپ یہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس ویب سائٹ میں تمام ایک ساتھ ترتیب سے مل جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی آپ پیدائش کی کتاب کے مطالعے سے شروع کر کے اپنی لائبریری بھی بنا سکتے ہیں۔ آج خدا ان کے فضل سے ہم فلپیوں کے خط کے پہلے باب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ ان خطوط میں سے ایک ہے جو پولس رسول نے روما میں قید کے دوران لکھے۔ عزیزو، یہ مسیحی خوشی اور تجربے کا خط ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم پہلی 11 آیات کا مطالعہ کریں گے، لہٰذا بائبل مقدس کھولیے اور آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے مہمان کا خیر مقدم کروں گا۔ ڈاکٹر فرید ذکی کا خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر فرید، سب سے پہلے میں پہلی 11 آیات کا مطالعہ کرنا چاہوں گا، پھر سوال کروں گا۔ 1 تا 11 آیات میں مرقوم ہے: مسیح یسوع کے بندوں پولوس اور تیموتھیوس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں، نگہبانوں اور خادموں سمیت، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں، کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو، اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو، اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ بھائی، پہلی آیت ہے مسیح یسوع کے بندوں پولوس اور تیموتھیوس کی طرف سے۔ پولوس اور تیموتھیوس کے بیچ کیا رشتہ تھا؟ تیموتھیوس کون تھا؟ ہم نے پہلی مرتبہ تیموتھیوس کے بارے میں اعمال 16 میں پڑھا۔ پولوس رسول اپنے دوسرے بشارتی سفر کے دوران ایشیا کوچک کے 2 شہروں سے گزرا، لسترا اور دربے، اور پولوس کو وہاں پر ایک شاگرد ملا۔ اس جوان ایماندار کا نام تھا تیموتھیوس۔ ایمانداروں کے درمیان وہ رتبے والا تھا، اور پھر یوں لکھا ہے کہ وہ لسترا اور اکنیم کے بھائی میں نیک نام تھا، اور پولوس نے اس جوان کو اپنے ساتھ لیا، اور اس وقت سے پولوس اور تیموتھیوس کے بیچ باپ بیٹے جیسا رشتہ قائم ہوا، اور اس نے پولوس کے ساتھ خدمت کی، اور وہ پولوس کی زندگی کے آخر تک اس کے ساتھ ہی رہا تھا، سوائے اس وقت کے جب پولوس نے تیموتھیوس کو کلیسیاؤں میں خدمت کے لیے بھیجا تھا، وہ جگہ جہاں وہ خود نہ جا سکا۔
पौलुस ने अपने आप और तिमोथियस को यीशु मसीह का बंदा कहा। कुछ खतूत के शुरू में उसने खुद को रसूल कहा, जी। यहाँ उसने खुद को बंदा कहा। हमें बताएं उसने अपने आप को किस वक्त रसूल और किस वक्त बंदा या खादिम कहा। भाई, जिन खतूत में तालीम दी हो और गलत तालीम की इस्लाह और रसूल के इख्तियार को नुमाया किया हो, या फिर जहां पर ऐसा हुआ हो कि उसकी रिसालत पर सवाल उठा हो, तो ऐसे खतूत में उसने खुद को मसीह का रसूल या खुदा की मर्जी से मसीह का रसूल कहा। जैसे एफसीओ में लिखा है। जी, जैसे करंथियों के खत में लिखा है कि पर जहां पर मौजू मसीही जिंदगी या मसीही चाल चलन हो, वहां पौलुस रसूल ने खुद को यीशु मसीह का बंदा कहा, और इस खत में उसने खुदा के बेटे की बात करनी थी। उसने खुद को खाली कर लिया और एक खादिम के तौर पर पेश किया। इसीलिए इस खत का आगाज उसने यूं किया है कि उसके उस्ताद यानी मसीह ने खुद को खाली किया और खादिम बना। उसके लिए उसका खादिम और बंदा बनना फख्र की बात है। ये खत उसने फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम लिखा जो मसीह में हैं लिखा। उसने मुकद्दसों की दो हालतें बयान की, मसीह में और फिलिप्पी में। मैं जानना चाहता हूं कि मुकद्दसीन कौन हैं, उनको मुकद्दस कब कहते हैं, उनकी जगह आसमान में मसीह के साथ या जमीन पर या फिलिप्पी में मौजूद है। देखें भाई, मैं कहूंगा कि तकदीस का मतलब है अलग करना और वक्फ करना, और मुकद्दस होने के ये मानी नहीं है कि वो ऐसा मुकाम हासिल कर लें जो गुनाह के बगैर हो, बल्कि ये कि दुनिया से अलग होकर अपने आप को मसीह को दे दें। बाइबल मुकद्दस में तकदीस के 3 पहलू हैं जो एक इंसान उस वक्त पाता है जब वो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर ले। ये शरई तकदीस है, यानी कि हम खुदा के सामने ऐसे शख्स की तरह पेश हों जिसने खुद को वक्फ कर दिया हो। ये मसीह में मुकद्दस लोग हैं, मसीह के, यानी खुद को दुनिया से अलग करें क्योंकि अब आप मसीह के हैं और खुदावंद यीशु मसीह आपका मालिक है। जमीन पर होते हुए आसमान पर जाने से पहले, जब जमीन पर हो तब भी। और मैं कहूंगा कि एक और किस्म की तकदीस भी है जो रोज बरोज आपकी जिंदगी में बढ़ती है। ये अमली तकदीस है, और इसके मुतालिक हम पहले पतरस में पढ़ते हैं, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। और फिर एक तीसरी तकदीस है जिसे मैं कामिल तकदीस कहता हूँ, और ये तब होगा जब मसीह हमें लेने को आएगा, और उस वक्त हम रूह बदन और जान से आसमान पर मसीह के साथ होंगे। लिखा है कि सब मुकद्दसों के नाम जो यीशु मसीह में है, यानी मसीह में तुम्हारा मुकाम। और मैं कहूँगा कि शरई तौर पर हम यीशु मसीह में मुकद्दसीन हैं। और वो कहाँ रहते थे? वो फिलिप्पी के शहर में रहते थे। हमारी शरई हालत यही है कि हम मसीह में मुकद्दस हैं। और भाई, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज मैं ईमानदारों की जमात के बारे में ये कह सकता हूँ कि वो मसीह में हैं और मिस्र में रहते हैं, लबनान या इराक में, या फिर आप यूं कह लीजिए कि फ्रांस में रहते हैं, और मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले मुकद्दसीन हो सकते हैं। सही। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ। अगर आप खुदा के फर्जंद हैं तो आप गवाही दे सकते हैं कि खुदा ने इस लम्हे तक आपकी मदद की। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि खुदावंद ने किस किस तरह आपकी मदद की और आपकी जरूरियात को पूरा किया। तो आप कल की फिक्र क्यों करते हैं? क्या आपको लगता है कि खुदा किसी दिन आपको छोड़ देगा? अक्सर औकात हम ईमानदार गैर ईमानदारों की तरह बर्ताव करते हैं। दर हकीकत हम बेदीनों की तरह सोचते हैं, जबकि हमारा अजीम खुदा हम में से हर एक से कहता है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं।
खुशामदीद अजीज़ों, हम वक्फे के बाद हाजिर हैं। चलिए मेहमानों की जानिब चलते हैं और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। पहली आयत के आखिर में लिखा है निगहबानों और खादिमों समेत। क्या निगहबान और खादिम कोई मुकाम है? उनके दरमियान क्या फ़र्क है? उसने निगहबान और खादिमों का क्यों कहा? ठीक है, फिलिपियों के ख़त में फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यस्सु में हैं, निगहबानों और खादिमों समेत सलाम लिखा है। निगहबान और खादिम कौन हैं? हमने पहली मर्तबा अमाल की किताब में निगहबानों और रहनुमाओं के बारे में पढ़ा, और मैं यहाँ पर ये कहूँगा वो खादिम हैं जो कलीसिया में अमली और माली खिदमत करते हैं, और उनका जिक्र पहले तब हुआ जब रसूलों ने अच्छे रुतबे वाले 7 लोगों को चुना जो रूहुल कुद्स से मामूर थे, ताकि कलीसिया की तमाम बेवाओं के अतियाती कामों को देखें। ये मुनादी करने और तालीम देने के काम नहीं, बल्कि ये मैं कहूँगा कि अमली तौर पर रूहानी खिदमत करना है, और खादमों से मैं कहूँगा कि यही मुराद है। और दरअसल यूनानी में खादमों का मतलब वो है जो कि अमली खिदमत करें। जरूरी नहीं कि इसके मानी पुलपट पर खिदमत करने के हों। ऐसा नहीं है। इस खिदमत की फितरत अमली है। जी, अमली खिदमत वो शख्स जो लोगों के बीच रहकर उनकी ज़रूरियात को देखे, सही, और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले मामलात को देखे। और निगहबानों के बारे में हम अमाल की किताब और दूसरे ख़त में पढ़ते हैं। उनकी कुछ खसूसियात हैं। वो बड़ी उम्र के हैं और उनके घर हैं, और बाइबल कहती है कि निगहबान अपने घराने को अच्छी तरह से संभालें और बच्चों को फरमाबरदारी सिखाएं। उसे चाहिए कि वो अपने घराने को सही तौर पर संभाले, और उनके लिए और भी नामों का इस्तेमाल हुआ है। उनको निगहबान कहा गया, बुजुर्ग और चरवाहे, ये सब उनके नाम हैं। चलें आएं हम उनके मुतल्लिक पढ़ते हैं। मिसाल के 20वें बाब में, अमाल का 20वां बाब और पहले पतरस 5वें बाब में इस पर रोशनी डाली गई। अमाल 20:17 में, और उसने मिलाद से अफसोस में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलवाया, और जब वो उनके पास आए तो उसने उनसे कहा, बस अपनी और उस सारे गले की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया। वो निगहबान और बुजुर्ग थे ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो, और वो चरवाहे भी थे। और पतरस के पहले खत के आखिर में उसने इसी तरह की बात कही। वहां पर उसने अलग नाम लिया, तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के उस गले की निगहबानी करो। बुजुर्ग ही चरवाहे हैं, और उसने कहा कि वो निगहबान हैं। और खुदावंद हर कलीसिया में निगहबान ठहराता है जिनका रूहानी किरदार होता है। ये मरकजी तौर पर पादरी होता है। जी, चरवाहे जिनको ईमानदारों की रूहानी हालत का ख्याल हो, और फिर मैं कहूँगा कि खादमों को ईमानदारों की अमली और माली ज़रूरियात का ख्याल होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि निगहबानों और खादमों का काम कलीसियाई है, लेकिन हमारे पास रूहानी बरक़ात मौजूद हैं। तालीम देना, नसीहत करना और मुनादी करना खिदमत में रूहानी बरक़ात हैं, लेकिन गल्ला में निगहबानी करना पादराना खिदमत है। उनका चुनाव या इंतखाब लोग नहीं करते, पर रूहुल कुद्स उनको उभारता है और कलीसिया उनको जानती है। निगहबानों का किरदार पादराना है, उन्हें बुजुर्ग कहें, चरवाहे या निगहबान। मैं कहना चाहूँगा कि इस सब के एक ही मानी है, और खादिम खुदा की कलीसिया की माली खिदमत के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, इससे ये मुराद नहीं कि उनको ये मुकाम और नौकरी मिल गई है और वो निगहबान और खादिम कहलाते हैं। उसने कहा, निगहबानों और खादमों समेत हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मुझे इस सलाम पर अपनी राय दें, फजल और इत्मीनान पर। जी, पौलुस अपने तमाम खतूत में ऐसे ही सलाम कहता था, पर जब उसने किसी शख्स को खत लिखा, जैसे तीतुस, फिलेमोन और तीमुथियुस को, उसने रहम का लफ्ज़ भी शामिल किया। कलीसिया के लिए उसने फजल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया।
اور میں کہوں گا کہ فضل کے لفظ کا یونانی میں مطلب ہے کارس۔ لوگ عام طور پر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے یہ کہتے تھے جیسے آج کل ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں تمہارا دن اچھا گزرے، پر پالوس نے اس کو روحانی مطلب دیا۔ وہ ایمانداروں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بھی روحانی برکتیں ہیں وہ خدا کے فضل سے ان کو حاصل ہوئی ہیں۔ یہ فضل کے وسیلے بچے ہیں اور فضل کی بدولت ہی خدا کی حضوری میں قبول ہوئے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ ہم نے فضل کے تخت کے قریب جا کر رحم پایا، اور پھر ایمانداروں کی زندگی میں ساری چیزوں کا تعلق فضل سے ہے۔ یونانی میں سلامتی کو شلوم کہتے ہیں۔ اس کے معنی فقط سلام کے نہیں جیسے کہ آج کل، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں پر سلامتی بھیجی اور خدا کے لوگوں کو ہر دور میں سلامتی اور اطمینان کی ضرورت ہے، اور پالوس نے خداوند سے دونوں برکات پائیں اور تمام ایمانداروں تک پہنچائیں۔ کاش ہم بھی ایسا کریں۔ یقیناً ہم نے اس کی ترتیب پر غور کیا، پہلے فضل پھر اطمینان، کیونکہ فضل کی بنیاد پر ہی ہمیں خدا کا اطمینان حاصل ہوا۔ بالکل۔ میں تیسری آیت پڑھوں گا، میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو۔ اس آیت سے ہم پولوس اور فلپی کے ایمانداروں کے رشتے کے بارے میں کیا جان سکتے ہیں؟ پہلے وہ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہر دعا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور تیسرا وہ خدا سے ان کے لیے درخواست کرتا ہے۔ خوشی کے ساتھ دعا کرنا خاموشی سے دعا کرنا ہے، اور پالوس نے کلیسیاؤں کو خط لکھتے وقت ان 3 چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے سب کے لیے دعا کی، پر اس نے کرنتھیوں اور غلطیوں کے خطوط میں یہ نہیں لکھا کہ وہ ان کو یاد کر کے خوش ہوا، کیونکہ یقیناً اس نے ہمیشہ ایمانداروں کے درمیان خدا کے کام کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا، پر ان میں خامیاں تھیں، ان کا برتاؤ برا تھا، ان کی تعلیم میں خامیاں تھیں، پر یہ بھائی پولوس کی خوشی کا باعث تھے۔ یہاں پر اس نے خاص طور پر کہا کہ اس کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ انجیل پھیلانے میں ساتھ رہے، اور وہ اس کے ساتھ انجیل پھیلانے میں شریک ہوئے جب وہ اس کے ساتھ تھے۔ تو جو ایمان لائے انہوں نے اس کے ساتھ منادی کی، اور جب پولوس چلا گیا تو انہوں نے اس کی مدد کے لیے تحفے بھیجے۔ یہ ان کے ساتھ مختلف پہلو ہیں۔ صحیح، وہ ان کی وجہ سے خوش تھا اور اس نے ہمیشہ ان کے لیے دعا کی۔ 6 آیت، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ جی، دراصل ایمانداروں کی زندگیوں میں اس طرح کی خصوصیات موجود ہیں۔ میں کہوں گا کہ جیسے کہ میری زندگی میں خدا نے نیک کام کو شروع کیا، اس نے اپنا نیک کام مجھ سے شروع کیا اور مجھے بخشا، اور اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ اور میں کہوں گا کہ اس نے ہمیں مسیح کی طرف بھیجا۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا تاکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے۔ اور پھر خدا نے مجھ پر پاک روح کی مہر لگائی کہ میں اس کا ہو جاؤں، اور یہ شروعات ہے۔ اور پوری زندگی خدا مجھ میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ میں ایسی زندگی بسر کروں جس سے مسیح کو جلال ملے، اور خدا ہی ہمارے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے۔ اور پھر پولس خود یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں میں مالی مدد کا جذبہ خدا نے پیدا کیا، اور اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے اس کو یقین تھا کہ خدا کے اس کام کو یسوع مسیح کے دن تک جاری رکھے گا تاکہ ان کی پوری زندگی وہ پھل لائیں، مطلب کہ ان کی ساری زندگی پھلدار ہو جب تک کہ مسیح کے دن اس کے سامنے اپنی زندگی کا حساب نہ لیں، لیکن ایک دن ایسا ہوگا۔ صحیح، اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ اب ہم وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ایک بار پھر سے خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. جی. چھٹی آیت کے آخر میں لکھا ہے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا، اور 10ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ مسیح کے دن تک. یہاں پر یسوع مسیح کے دن سے کیا مراد ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یسوع مسیح کے دن سے کیا مراد ہے؟ بائبل مقدس میں خداوند اور خدا کے دن کا بھی ذکر ہوا. ہمیں ان کے بارے میں بتائیے. دیکھیں بھائی، یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ خطوط کے معاملے میں ہمیں کچھ ایسے دور ملتے ہیں جن کو دن کہا گیا ہے، اور مسیح یسوع کا دن میں کہوں گا کہ انہی میں سے ایک ہے. پرانے اور نئے عہد نامے میں دن کا ذکر بار بار ہوا ہے، اور نئے عہد نامے میں خدا کے دن کا تذکرہ ایک بار ہوا ہے. اور اس میں کیا فرق ہے؟ اپنے مطالعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ مسیح یسوع کا دن اس وقت کا شروع ہوگا جب یسوع کلیسیا کو آسمان پر لے جانے کو زمین پر آئے گا، اور پھر ایماندار خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ مسیح کے ساتھ آسمان پر ہوں گے اور اپنا اجر پائیں گے. یہ مسیح کا بدن یا یسوع مسیح کا بدن کہلائے گا. مطلب وہ دن جب مسیح کلیسیا لینے آئے گا. صحیح. جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی تو زمین پر خوفناک عدالت کا وقت شروع ہوگا، اور یہ مصیبت کا دور ہے. اور اس کے آخر پر مسیح عدالت کرنے کو ظاہر ہوگا، اور پھر مسیح زمین پر سلطنت کرے گا، اور اس سارے دور کو خداوند کا دن کہتے ہیں. اور ہم پرانے اور نئے عہد نامے میں اس کے متعلق پڑھتے ہیں، اور اس کا تعلق عدالت سے ہے. یہ 1000 سالہ بادشاہت مردوں کی عدالت تک یہ جاری رہے آخری گی، عدالت یعنی مردوں کی عدالت ہوگی. اور آسمان اور زمین جل جائیں گے. بالکل. آسمان اور زمین کے جل جانے کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ پطرس نے بیان کیا کہ خدا نے نئے آسمان اور نئی زمین کو تخلیق کیا، دونوں کو بنایا. دوسرا پطرس تیسرا باب. جی، دوسرے پطرس کے تیسرے باب میں بیان ہے، اور اس وقت سے ابدیت کا آغاز ہوگا. اسے خدا کا دن کہتے ہیں. پولس نے ان ناموں کی وجہ بتائی تاکہ سب میں خداوند ہی سب کچھ ہو. صحیح. شکریہ. یہاں پر سب سے پہلے اس نے ان کا ذکر کیا، جو کہ مسیح یا پھر یسوع مسیح کا دن ہے. یہ وہ عرصہ ہے جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی اور پھر مسیح کے حضور حاضر ہو کر اپنا اجر پائے گی. بالکل. ڈاکٹر فرید آگے لکھا ہے، چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سے سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں، کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو، اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تب سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو. مجھے اس آیت پر اپنی رائے دیجیے. دراصل پولس نے بہت اچھے الفاظ کہے کہ تم میرے دل میں رہتے ہو، اور میں کہوں گا کہ وہ اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ پولس ان کے دل میں تھا، یعنی کہ وہ ان کے لیے بہت ہی اہم تھا. اور یہ دونوں باتیں درست ہیں. وہ پولس کے لیے اور پولس ان کے لیے عزیز تھا، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت سی چیزوں میں حصہ لیا. پہلا، اس کی قید میں. پولس کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈال کر اسے قید کیا گیا کیونکہ اس نے انجیل کی منادی کی، اور خوشخبری کی جواب دہی کیونکہ لوگوں نے انجیل پر انگلیاں اٹھائیں. اور پولس نے بتایا کہ ایمانداروں کے دلوں میں انجیل موجود ہے. وہ اس کے ساتھ شریک تھے کیونکہ انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی مدد کے لیے اس کو تحفظ بھی بھیجا تھا. سو اس نے کہا کہ تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو. کس فضل میں؟ یہ نجات اور توبہ کا فضل ہے، اور یہی وہ فضل ہے جو خدمت کا فضل ہے. اور وہ سب پولس کے ساتھ اس میں شریک تھے، اس لیے وہ سب کے لیے عزیز تھے اور وہ ان کے لیے عزیز تھا. انجیل کی جواب دہی اور ثبوت کے حوالے سے ہم بہت سے مناظرے سنتے ہیں. ہم انجیل کی جواب دہی کیسے کرتے ہیں اور انجیل کی جواب دہی کے کیا معنی ہیں؟ یہ خوبصورت بات ہے. یہ دفاع کرنے سے نکلا ہے جیسے وکیل ہوتا ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ وکیل ہمیشہ ہی ملزم کا دفاع کرتا ہے، اور شیطان اس وجہ سے کامیاب ہوا کہ بے دین لوگ
مسیحی ایمان پر الزامات لگاتے ہیں کہ جو انجیل مسیح کو ظاہر کرتی ہے وہ مس شدہ اور غیر منطقی ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات بھی اتنی ہی صادق ہے کہ یہ تاریخ میں قلم بند نہیں ہوئی اور ان ایام میں ایمانداروں کا اہم کردار تھا۔ اور پطرس رسول نے فرمایا، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے تو اس کو جواب دینے کے لیے مستعد رہو، لیکن حلیم اور خوف کے ساتھ۔ یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستعد رہیں اور سمجھیں، اور ہم امید کو ایمان کے چشمے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور بحیثیت ایماندار ہم اس بات سے آگاہ نہیں ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں یا ہمارے کام پر ہمارے ساتھی یا ہمارے پڑوسی انجیل پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم چوکنا رہیں اور جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ پولس نے یہاں دو چیزیں بیان کی، اس نے اندرونی طور پر انجیل کی تصدیق کی اور بیرونی طور پر انجیل کی جواب دہی کی۔ اس نے ایمانداروں میں انجیل کی تصدیق کی اور دشمنوں کے سامنے انجیل کی جواب دہی کی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب وقت ہے کہ مہمانوں سے ان کی رائے جانے۔ خدا کے فضل سے اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ پولس رسول نے اپنے آپ کو بندہ کہا جس طرح سے اس کے مالک نے خود کو خادم بنایا۔ فضل اور اطمینان، فضل کی بنیاد پر ہمیں خدا کا اطمینان اور اس کے ساتھ اطمینان حاصل ہوا۔ سب ایماندار مقدسین بزرگ ہیں، اور بزرگی تین طرح کی ہیں: شرعی بزرگی، اور یہ مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے، اور عملی بزرگی مسیح کے ساتھ رشتے میں بڑھنے سے ملتی ہے، اور کامل بزرگی کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ملے گی، اور ہم مسیح کے ساتھ ہوں گے۔ میری توجہ اس بات پر پڑی کہ یہاں پر خوشی کی زبان استعمال ہوئی، حالانکہ پولس قید میں تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری مسیحی زندگی کا تعلق ان حالات سے نہیں ہے جن میں ہم موجود ہیں، بلکہ ہمارا تعلق اپنے استاد، اپنے مالک سے ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید، آپ کا بھی شکریہ۔ خداوند کے فضل سے اگلی قسط میں ہم مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، قسط کے اختتام پر میں آپ کو ایک باعزت مسیحی سلام دیتا ہوں۔ پولس نے فلپی کے ایمانداروں کو ایسے ہی سلام کیا: ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ فضل نے خدا کے دل سے سب کچھ لے کر ہم تک پہنچایا۔ فقط فضل کی بنیاد پر ہم اس قابل ہیں کہ خدا میں سلامتی سے رہیں۔ لہٰذا اپنے دلوں کو کھولیں اور کہیں: اے خداوند، میرے دل کو اطمینان سے بھر دے۔ میں سلامتی سے تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں ابدی سلامتی چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی کے ختم ہونے پر میرا انجام کیا ہے۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ صلیب پر مسیح کے کام کے وسیلے میرے سب گناہ معاف ہوئے، مجھے ابدی زندگی ملی، مجھے ابدی معافی دے۔ آپ کو مسیح یسوع میں ابدی سلامتی ملے۔ اپنی زندگیاں بدلیں اور یسوع مسیح کو قبول کریں۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی اور ہم فلپیوں کے خط کے پہلے باب کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔